ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 170 یوسیز کے نتائج جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے پاکستان پیپلز پارٹی 80 یوسیز میں کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ جماعت اسلامی 49 نشستوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ تحریک انصاف 29 یوسیز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ انتخابی نتائج کی مجموعی صورتحال پر بات کریں گے اپنے نمائندے اقتدار انور سے۔ اقتدار بتائیے گا، بظاہر لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ 2018 والا معاملہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ 26-27 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک مکمل نتائج جو ہے وہ نہیں آئے۔ جناب، آپ کا کل ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے بعد اب جب نتائج کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کراچی کی سردی کے اندر تیر کی جو اڑان ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، جبکہ ترازو بھی نصف سینچری کے قریب پہنچ گیا ہے۔ 170 میں جو یونین کمیٹیاں ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی 80 یونین کمیٹیوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کی 49 یوسیاں ہیں، جبکہ تحریک انصاف کو بھی اللہ کر کے 29 یونین کمیٹیاں مل گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اوپر آئی ہے اور اس نے 6 یونین کمیٹیاں جیت لی ہیں، جبکہ جے یو آئی اور آزاد امیدوار 2 یونین کمیٹیوں کے ساتھ میدان میں ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان نے بھی 1 یونین کمیٹی جیت لی ہے۔ یہ سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے سعید غنی، حافظ نعیم الرحمان، مرتضی وہاب اور دیگر لوگوں کا کہ وہ بار بار الیکشن کمیشن کو یاد دلاتے ہیں کہ انہیں 2018 والا معاملہ نہیں چاہیے، انہیں فوری طور پر رزلٹ چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے کم از کم 4 سے 5 بار یہ تردید جاری کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ چونکہ بہت چھوٹے گلی محلوں کے الیکشن ہیں اس لیے رزلٹ آنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ ایک موقع پر جب موریو میر بہر ٹاؤن کی 4 یونین کمیٹیوں کے رزلٹ روکے تو فوری طور پر الیکشن کمیشن حرکت میں آیا اور اس نے آ کے تمام کے تمام رزلٹ جو ہیں وہ جاری کروائے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ تھا وہ کسی حد تک ہم نے سچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ابھی صرف 65 نشستیں کے رزلٹ آنا باقی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم 31 یوسیوں کے ساتھ جماعت اسلامی سے لیڈ کر رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی بھی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اتنی ہی نشستیں حاصل کر لے گی۔ تاہم تحریک انصاف جو ہے وہ 29 یوسیوں کے میدان میں، رات گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا مکمل صفایا ہو گیا ہے، لیکن اب وہ بھی ڈبل ڈیجٹ کے اندر داخل ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں نون لیگ کی تو ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر جو نون لیگ ہے اس نے اپنے ووٹ کو انٹیکٹ رکھا اور جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ آفاق احمد صاحب جو بڑے کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، لانڈی نمبر 6 پر انہوں نے بھی 1 یونین کمیٹی جیت لی اور مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ رزلٹ میں شامل ہو گئی ہے۔ کراچی میں جو سب سے حیران کن رزلٹ ہے وہ ابراہیم حیدری ٹاؤن کی یوسی 4 مجید کالونی کا ہے، جہاں آزاد پینل نے مکمل طور پر سیاسی جماعتوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ چیئرمین، وائس چیئرمین اور چاروں وارڈ کونسلر جو ہیں وہ آزاد امیدواروں نے جیتے ہیں۔ تو مجید کالونی کے اندر یہ بھی ایک تبدیلی آئی کراچی میں کہ لوگوں نے آزاد امیدواروں پر اعتماد کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان بھی ابھی تک میئر کے دعوے دار ہیں اور سعید غنی بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا میئر آ رہا ہے، تاہم مقابلہ ابھی جاری ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ پکچر ابھی باقی ہے دوست تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا، مزید رزلٹ آنا ابھی باقی ہے۔ جی بالکل، پکچر تو ابھی باقی ہے، لیکن گزشتہ روز جو ہم بات کر رہے تھے اقتدار انور کے، لگ یوں رہا ہے کہ کوئی ایک پارٹی اکیلے اپنی حکومت نہیں بنا سکے گی، کسی کے ساتھ اشتراک کرنا ہی پڑے گا، اتحاد کرنا ہی پڑے گا۔ ایک تو اس پر بھی بات کیجیے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سی یوسیز ہیں جن کے ابھی تک نتائج روکے گئے ہیں۔ دیکھیں، نتائج جو ہیں وہ روکے کسی بھی یوسی کے نہیں گئے ہیں۔ ایسا ہوا ہے کہ جو 6 مہینے میں 3 بار جو الیکشن ملتوی ہوئے تو شاید جو اسٹاف تھا جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسکول ٹیچر تھے، جب اسکول ٹیچر کم پڑ گئے تو پولیو ورکرز کو رکھ لیا گیا، تو وہ جو پولیو ورکرز ہیں انہیں بہت سارا جب پیپر ورک کرنا پڑا، شاید وہ اتنے بڑے پیپر ورک کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہت سارے جگہوں پر جو بیلٹ پیپر کی بک نمبر ہے اس کی جگہ انہوں نے کوئی اور نمبر درج کر دیا۔ بہت ساری جگہوں پر جو لکھنے کا پرابلم تھے اس میں بہت زیادہ مسائل کا
کا سامنا کرنا پڑا ہے. کہیں اسٹیمپیں کم پڑ گئی تھیں, کہیں کاغذات پورے نہیں تھے, کہیں رف پیپر پر رزلٹ بنا دی گیا. تو ان تمام لوگوں کو روک کر یہاں یہ بات بھی قابل تحسین ہے کہ وہ جو عملہ ہے تقریباً 48 گھنٹے سے جاگ رہا ہے مسلسل, کیونکہ ایک تو پہلے بے یقینی تھی, پھر الیکشن ہو گئے, پھر صبح سارا جھگڑا چلتا رہا, پھر رات گئے, سردی کافی ہوتی ہے, سہولتیں اس قسم کی نہیں تھیں, کے الیکٹرک کی مہربانیاں, سوئی سدھن گیس کی مہربانیاں, کہیں گیس چلی جاتی ہے, چائے کا انتظام نہیں ہے, لائٹ چلی جاتی ہے, وہاں جو ہے کام ڈسٹربنس ہوا. لیکن پھر جب سندھ گورنمنٹ نے انٹرفیئر کیا, الیکشن کمیشن نے انٹرفیئر کرا, تو رزلٹ آنا شروع ہوئے. اب آپ کے پہلے سوال کی جانب آتے ہیں کہ آیا کوئی پارٹی سنگل میجورٹی حاصل کر سکے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجموعی طور پر 235 یونین کمیٹیوں میں الیکشن ہوئے ہیں, اور اسی کے حساب سے جو ہے وہ مخصوص نشستیں بھی جو ہیں وہ رکھی جائیں گی. کراچی جو سٹی کونسل ہے اس کا ایوان 302 لوگوں پر مشتمل ہوگا. جو 160 کے قریب جو ہے اپنے نمائندے پورے کر لے گا وہ سنگل میجورٹی میں میل لا سکتا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 100 کے قریب سیٹیں جیت جاتی ہے, تو اسے بقیہ جو نشستیں ہیں جن کی تعداد تقریباً 56 ہیں, ان میں سے آدھی جو ہیں وہ اس کو مل جائیں گی. تو آدھی نشستیں حاصل کرنے کے بعد اس کا حصہ جو ہے وہ 130 پر پہنچ جائے گا. سعید غنی سے آج جب ہم نے سوال کیا تھا کہ بھائی وہ اگر اتحاد کرنا چاہیں گے تو پی ٹی آئی سے کریں گے یا جماعت اسلامی سے کریں گے, تو انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ جماعت اسلامی سے بات کرنے میں بہت کانفیڈنٹ ہوں گے. اگر جماعت اسلامی میجورٹی حاصل کر بھی لیتی ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے اتحاد کی, تو پیپلز پارٹی اس سے اتحاد کے لیے تیار ہوگی. دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر میئر پیپلز پارٹی کا ہو تو ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کو دینے میں حرج نہیں ہے, اور اگر انہوں نے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر جماعت اسلامی لیڈ لے لیتی ہے تو انہیں پھر جماعت کے ڈپٹی میئر بننے میں کوئی پرابلم نہیں. تو یہ بات تو طے ہے کہ جماعت اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے جا رہے ہیں, اور شہر کے ایسے بہت سارے علاقے ہیں جن میں یہ تعاون بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. جیسے اگر ہم بات کریں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جماعت نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے, جو گلبرگ ٹاؤن ہے, لیاقت آباد ٹاؤن ہے, یہاں پہ مکمل طور پر کلین سویپ کیا ہے. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں کلین سویپ کیا. اس طرح اگر ہم ڈسٹرکٹ کیماڑی کی بات کریں تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل جو کلین سویپ کیا ہے. 32 میں سے جہاں پہ 31 الیکشن ہوئے, 25 یونین کمیٹیاں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے. اگر ہم ساؤتھ کی بات کریں وہاں بھی صدر ٹاؤن کی 6 یوسیوں کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 26 یونین کمیٹیوں میں سے 15 یونین کمیٹیاں حاصل کی ہیں. یعنی دونوں ٹاؤنوں کے اندر اگر لیائی ٹاؤن کی بات کریں تو وہاں پر ڈیفینیٹلی چیئرمین جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آ رہا ہے. صدر ٹاؤن میں 6 یوسیاں جو ہیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں, لیکن جماعت کے اتحاد سے وہاں بھی ٹف ٹائم جو ہے وہ دینے کے موڈ کے اندر ہیں. تو کراچی والوں کے لیے خوشخبری کہ دو میجورٹی پارٹیاں آپس میں بات کرنا چاہتی ہیں, بیٹھنا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, آپس میں بیٹھنا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے اقتدار انور, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان نے بلدیاتی انتخابات کو پرامن قرار دیتے ہوئے اس کا مکمل کریڈٹ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے عملے کو دے دیا ہے. انہوں نے تمام یوسیز کے نتائج بھی آج شام تک مکمل ہونے کا اعلان کر دیا. صوبائی الیکشن کمشنر نے پرامن بلدیاتی انتخابات پر اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کر دی. اعجاز انور چوہان نے کہا کہ الیکشن میں بہت سارے مسائل اور چیلنجز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانیٹرنگ کا بڑا سخت میکینزم بنا رکھا ہے. الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی. لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے, اور جب فیلڈ میں اس ایکسرسائز کو کرائی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے ایشوز بھی ہوتے ہیں, چیلنجز بھی ہوتے ہیں, اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی. صوبائی الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ مختلف اوقات میں ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی. آج شام تک کراچی کے تمام یوسیز کے نتائج مکمل ہو جائیں گے. اس وقت رزلٹ جو ہے ہمارے آر او صاحبان کے پاس موجود ہے, وہ تمام رزلٹ تیار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آج شام تک انشاءاللہ ہمارے تمام کراچی کی جو یونین کمیٹی 246 اس کا رزلٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو بھی الیکشن کے پرامن انعقاد کا کریڈٹ دیا اور کہا کہ سیکیورٹی اداروں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. کیمرامین حارث علی کے ہمراہ شعیب مختار, سٹی 21.
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन करार दे दिया। नए मेयर कराची के साथ ताउन का यकीन भी दिला दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बावजूद तारीख के पुरअमन इलेक्शन हुए। मुराद अली शाह ने शानदार सिक्योरिटी इंतजामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा किया। मैं कह लूँ ना तो सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए इत्मीनान की एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस यही बात है कि पुरअमन इंतखाबात कराएंगे। और मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें काफ़ी थ्रेट्स थे जो आजकल सूरत हाल है मुल्क की। मैं नहीं ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता इस मौके पे उस हवाले से, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और मैं जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, हमारी पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी के लोग भी थे, आर्मी भी बैकअप पे थी, उन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची का मेयर जो भी बने इख्तियारात का रोना ना रोए। इलेक्शन से दूर रहना सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह होता है। हमें भी 1985 के बाइकआउट का नुकसान आज तक हो रहा है। एब्सोल्युटली हमें इस सूबे को चलाना है, हमने इस शहर को चलाना है। पहले भी फुल सपोर्ट थी। मैं सिर्फ ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस ये करूँगा, एक्सपेक्ट जो भी बनता है कराची का मेयर उससे कि वो सिर्फ रोना धोना ना करे कि इख्तियारात नहीं है, फलानी चीज़ नहीं। इख्तियारात कानून के अंदर होते हैं। हमारे पास इस वक्त जो लॉ बना है, हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात करके काफ़ी डेवोल्यूशंस के हमने टाउन्स बनाए दोबारा। टाउन्स को बहुत इख्तियारात है। आप अपना काम करें, हुकूमत सिंध से पूरी, इसलिए कि वो काम करेंगे तो हुकूमत सिंध का फ़ायदा है इसमें। इंतखाबी नताइज ताखीर से आने पर मुराद अली शाह बोले कि माजी में RTS की वजह से रिजल्ट 4 दिन बाद भी आए हैं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा काविश मेमन 321। वज़ीर मेहनत व अफराद क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची के लोगों ने हम पर एक बार फिर एतमाद किया है। हमारे मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे इनकी खदमत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने PTI को शिकस्त देने पर नजमी आलम को मुबारकबाद पेश की। साथ ही कहा कि मैंने कल रात हाफिज नईमुर रहमान को फ़ोन किया था, हमें भी नताइज ना मिलने से मुतालिक शिकायत हैं। रात में जब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस पर बात की थी तो मैंने फिर उन्हें फ़ोन किया। मुझे ये लगा कि शायद उनको ये तासुर है कि शायद उनके नताइज जो है वो नहीं मिल रहे। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि जी हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो मुस्तकिल हमसे रब्ता कर रहे हैं और वो परेशान हैं कि उनको भी नताइज नहीं मिल रहे। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी ये इशू है। सईद गनी बोले कि हम 100 से ज़ायद यूनियन कमेटियां हासिल कर चुके हैं। जमात इस्लामी के नंबर हमसे कुछ कम है। नताइज अगर बासानी तब्दील होते तो मेरे भाई को कभी शिकस्त नहीं होती। और जमात इस्लामी के मुतालिक जो हमारे पास फिगर है उसमें वो हमसे कुछ सीटें पीछे हैं। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन कुछ हमसे वो पीछे हैं। जब एक मरतबा रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है प्रिजाइडिंग अफसर से, अब ये अलग बात है कि कहीं उसने गलत कोई किया हो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली ऐसा मुमकिन नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जी मेरा भाई हार गया है उसी से। सईद गनी का कहना था कि जमात इस्लामी के साथ बातचीत होती रहती है। उन्होंने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हमने भी। PTI के अलावा हम तमाम जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन हारिस अली के साथ शोएब मुख्तार, City 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन में 100 से ज़ायद नशस्तों पर जीत का दावा कर दिया। अपनी जमात की अक्सरियत कम दिखाने की साजिशों का इल्ज़ाम भी लगाया। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ना मिलने पर जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भी बोल पड़े। इदारा नूर हक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी की अक्सरियत कम दिखाने की साजिशों का इल्जाम लगा दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे है, ROs रिजल्ट फराम नहीं कर रहे। साजिशें हो रही हैं अक्सरियत को कम करने की। अगर वो साजिशें इंशाअल्लाह जिस तरह बाकी नाकाम होंगी ये भी नाकाम होंगी तो फिर हम सबको साथ लेकर चलेंगे और हमारा ये साथ एक मजबूत रिश्ते में तब्दील हो जाएगा और ये रिश्ता इंशाअल्लाह कराची की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पूछे गए सवाल पर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वो इस पर बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते। MQM ये बात जान ले कि कराची वाले जमात इस्लामी के साथ हैं। मैं MQM पे तो अब ज्यादा बात करके कराची के अवाम और मीडिया पर क्या वक्त अपना सर्व करूँ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि समझ लें कि इतने कन्फ्यूजन के बाद के आखिरी लम्हे तक 4 मरतबा मुलतवी होने के बाद भी सर पे बैठे हों कि मुलतवी होने जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جماعت اسلامی کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ ہمیں سادہ اکثریت مل رہی ہے، لیکن اگر ہم سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکے تو دیگر جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ کیمرامین عمران ایکی کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے شفاف الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر ناکام قرار دیا۔ دھاندلی کے شواہد کے ساتھ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کرتے ہوئے آئی جی سندھ سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی الیکشن کمیشن کو سیاسی انجینئرنگ میں ملوث قرار دے دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں، ہم اس الیکشن کے خلاف دھاندلی کے تمام تر شواہد کے ساتھ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ الیکشن کا فارم اے لینے، رزلٹ مانگنے، جو کہ اندر بیٹھ کے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، مینیپولیٹ کر کے، مینوفیکچر کر کے، دھاندلی کر کے بدلا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کئی ثبوت ہیں جس کو ہم کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے۔ جو بھی ہمارے پاس قانونی اور آئینی اختیارات ہمیں دیتا ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ہم وہ سب کریں گے۔ سارے دروازے کھٹکھٹائیں گے، سارے دروازوں پہ جائیں گے۔ علی زیدی بولی کہ پی ٹی آئی اس بلدیاتی انتخابات کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی، ساتھ ہی آئی جی سندھ کے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ریجیکٹ کرتے ہیں ہم اس الیکشن کے پورے پروسیس کو، انکلوڈنگ دا ریزلٹ۔ اور اے آئی جی کراچی صاحب، میری آپ سے کوئی 15-17 سال پرانی بہت اچھی سلام علیک ہے، گھریلو تعلق ہے۔ آپ بھی فیل ہو گئے، آپ کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، آپ کا بھی استعفیٰ ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ کل رات ہم 70 یوسیز پر جیت رہے تھے، فارم 11 کے مطابق آج آر اوز کی جانب سے ملنے والے نتائج اس کے برعکس ہیں۔ کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ شعیب مختار، سٹی 21۔ سندھ کے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج تاخیر کا شکار ہیں۔ اپنے یوسیز کے نتیجے کے انتظار میں ڈی سی آفس سینٹرل کے اندر مختلف جماعتوں کے نمائندگان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مزید بات کریں گے سعادت حسین سے۔ جی بالکل، میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے، اور کل سندھ کے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات آخرکار مکمل ہوئے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ریزلٹس سامنے آ رہے ہیں تو مختلف جو نمائندگان تھے، خصوصی طور پہ جو سینٹرل کے تھے، ان کی جانب جو ہے تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ ان کی جانب یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ کل رات میں جیسے جیسے مختلف اوارڈس کے ریزلٹس آئے تھے تو اس میں کچھ اور نمبر تھا، لیکن جب ہمیں کے وقت جیسے جیسے آگے بڑھا تو ہمیں جو ہے وہ مختلف نمبر سامنے، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت میں ڈی سی آفس میں موجود ہوں، اور یہاں پہ جو سینٹرل کے جو یو سیز ہیں، جس کے اندر نارتھ کراچی ہے، جس کے اندر جو ہے لیاقت آباد کا علاقہ ہے، اور مختلف جو ہے یہاں پہ ان کے نمائندگان جو ہے یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہاں کے جو ڈی سی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ میڈیا ٹاک، پریس کانفرنس یا پھر جو ہے ایک گفتگو کی جائے، تاکہ وہ یہاں پہ جو نمائندگان ہیں سینٹرل کے وہ ان کے سامنے اپنے تحفظات رکھ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ میری یہاں پہ جو نمائندگان ہیں، جس میں جماعت اسلامی کے بھی نمائندگان یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ جو آزاد امیدوار بھی موجود ہیں، اور جماعت اسلامی کے جو نمائندگان ہیں ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے یو سی کے اندر لیڈ تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے ہمیں تحفظات ہیں کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں آفیشلی رزلٹ نہیں آ جائے گا تب تک جو ہے ہم اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی یہاں پہ کچھ آزاد امیدوار بھی تھے، ان کی یہی شکایت سامنے آئی ہے کہ رات میں جو ہے ہمارا کچھ اور نمبر تھا، لیکن جب آفیشلی یہاں پہ ڈی سی آفس کے اندر جو دیواروں کے اوپر جو ہمارا رزلٹ جو ہے وہ پیسٹ کیا گیا، اس کے اندر جو ہے ہمارا نمبر کافی کم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ نمائندگان کی جو ہے بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ ساتھ ہی جو ہے اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ڈی سی صاحب ہیں، طاہر صاحب، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی جائے، ان کی جانب سے جو ہے یہاں پہ جو تحفظات والے جو نمائندگان ہیں، رہنما ہیں، اور جو مختلف جو وارڈس کے جو وہ ہیں جو کونسلرز ہیں، اور جو چیئرمین وائس چیئرمین کے امیدوار ہیں، ان کے تحفظات سنیں، ان کے تحفظات جو ہے وہ دور کریں۔ جی، سرکار نے ہارڈ ایریا پالیسی ختم کر دی ہے۔ یہ پالیسی محکمہ اسکول تعلیم میں 12 اضلاع میں کی گئی تھی۔ اساتذہ کی بھرتیاں منسوخ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ 12 اضلاع کے ڈی ای اوز کو خطرسال کر دیا ہے۔ بات کریں گے آزاد نہوریوں سے۔ آزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، سرکار نے ہارڈ ایریا پالیسی ختم کر دی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول تعلیم میں جو ہے عدالتی حکم پر باضابطہ طور پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ہارڈ ایریا پالیسی کے تحت محکمہ اسکول تعلیم میں اساتذہ کی کردی جو بھرتیاں کی گئی تھی ان کو منسوخ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول تعلیم نے 12 اضلاع کے ڈیوز کو خط ارسال کر دیا ہے۔ خط خیر پور، گھوٹی، جیکاباد، دادود، تھرپارکر، سانگڑ، سجاول، کشمور، سکھر، کمبر شداد کوٹ، جام سرو، عمر کوٹ اور چھتا کے ڈیوز کو ارسال کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام ڈیوز
हार्ड एरिया पॉलिसी के तहत की भर्तियां मनसूख करके जो है फौरी तौर पर रिपोर्ट महकमा स्कूल तालीम को अरसाल करेंगे, जिसके बाद ये रिपोर्ट महकमा स्कूल तालीम की जानब से सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में जमा कराएगी। इस हवाले सिंध हाई कोर्ट ने 1 जनवरी को फैसला दिया था कि या तो पूरे सूबे को हार्ड एरिया करार दे दिया जाए, वरना किसी मखसूस जिले को हार्ड एरिया करार देना ऐसी पॉलिसी कल से इसको फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए। तो जिसके बाद सिंध सरकार ने ये पॉलिसी खत्म करने का ऐलान किया है और महकमा स्कूल तालीम के अफसरान को खत भी अरसाल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। जिला बस्ती के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद की हैदरी मार्केट में पार्किंग का एक हिस्सा कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। कचरे के अंबार के बायस ताजरों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। अंबार और ताफुन ये मनाजिर हैं हैदरी मार्केट पार्किंग एरिया के, जहां कचरे की भरमार की वजह से कारोबार मुतासर होने लगा। लियाकताबाद हैदरी मार्केट ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर फराज अहमद का कहना है कि पार्किंग में कचरे की वजह से शहरियों को इस हद तक मुश्किलात पेश आती हैं कि वो बिना पार्किंग और खरीदारी के ही चले जाते हैं। 30% कारोबार इस कचरा कुंडी की वजह से और पार्किंग के मसाइल की वजह से ख़राब हो गया। क्यों कि कोई भी कस्टमर यहाँ से एंट्री देता नहीं है, वो बाइक खड़ी करता है कहीं और, तो वो वहीं का वहीं वहाँ निकल जाता है, इससे मार्केट को नुकसान होता है। अच्छा वहाँ जाता है तो उसकी बाइक चोरी हो जाती है या गाड़ी चोरी हो जाती है, तो वो कहता है कि भाई यहाँ आओ ही नहीं, इससे बेहतर है। ताजिर कहते हैं कि पार्किंग का वसी और अरीज रकबा टूट फूट का भी शिकार है और काफी अरसे से कारपेटिंग भी नहीं हो सकी। यहाँ पहले एक बड़े अच्छे कस्टमर आते थे, लेकिन इस कचरा कुंडी की वजह से यहाँ कचरा देखकर वो यहाँ से वापस हो जाते हैं। एक तो ये चार्ज पार्किंग ली जाती है, उसके अलावा ना इसकी कारपेटिंग होती है, ना इसके ऊपर कोई तवज्जो दी जाती है। यहाँ पे जितना भी कस्टमर आने वाला है उसकी यही शिकायत रहती है कि हमें यहाँ पे कोई सहूलत मैसर नहीं है। हैदरी मार्केट के ताजरों ने मुतालबा किया कि खस्ता हाल पार्किंग एरिया को कचरे से पाक किया जाए ताकि दुकानदारों, ताजरों और शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। फरंगी 2.5 नंबर के सेक्टर 33D और जी में सीवरेज के नाकारा निज़ाम ने तबाही मचा दी है। कॉटेज इंडस्ट्री के ताजरों और रहायशों को किन मुश्किलात का सामना है, मोहम्मद रिजवान अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। शहर की सड़कें खस्ता हाल, सेवरेज का निजाम भी शहरियों के लिए वबाल। करंगी 2.5 नंबर के सेक्टर 35G और सेक्टर 33D की सड़कों की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। सेक्टर 35G में मिनी कॉटेज इंडस्ट्री का नाम है, जहां 300 से जायद यूनिट्स में मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती हैं, जबकि इसके साथ सेक्टर 33D में 2000 से जायद घर आबाद हैं। इस इलाके की 1 किलोमीटर तवील मरकजी सड़क भी हुई है और यहाँ गड्ढे पड़ चुके हैं। सर तकरीबन समथिंग ये 8 से 9 महीने हो गए। ये बिस्मिल्लाह स्टॉप से लेके मेन गरीब नवाज स्टॉप तक 1 किलोमीटर लगता है हमारा एरिया, और तकरीबन 8 महीने से हम इतने परेशान हैं। ये हमने अपनी बदौलत आप अपना काम कराया है, ये अभी थोड़ा बहुत सही हुआ है। इसमें हमने तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये बंगियों को दे के काम कराया है। यहाँ पर बहुत गंदगी है और यहाँ पर समझ लो कि मच्छरों की भरमार है और जिसकी वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हर तरफ गंदगी और गिलाजत से मच्छरों और जरासीम की अफजाइश हो रही है, जिसके बाइस वबाई अमराज फूट रहे हैं। गंदगी और गिलाजत के बाइस लोग घर और कारोबार छोड़ने पर भी मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है और हम इस वक्त ये छोड़ने पर मजबूर है। इसलिए मजबूर है कि हमने 3-4 दफ़ा कंप्लेन किया था सीवरेज के लिए, और यहाँ पर जो हुक्मरान है इनके लिए हमने कंप्लेन किया था, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ा सा काम एमक्यूएम के टाइम में ये रोड डला है, मेरा ख्याल 94 या 97 में ना, तो ये रोड डला है या समझ लिया गलियों में सीमेंट का एक कच्चा फर्श डाला था, वो टूट गया। करंगी 2.5 नंबर सेक्टर 35 के मकीनों का मुतालबा है कि सेवरेज का निजाम दुरुस्त करके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फौरी बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। फिल वक्त इतना ही।